اللہ تعالیٰ نے با کو چنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اصل میں با اور الف کے اندر ایک فرق ہے۔ الف جو لکھی جاتی ہے وہ کھڑی لکھی جاتی ہے، اور کھڑا ہونا یہ متکبر کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے، اور با جو ہے وہ لیٹی ہوئی لکھی جاتی ہے، اور یہ عاجزی اور تواضع کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو وہ اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندوں، تم قرآن کریم کو شروع کر رہے ہو، اس بات کو یاد رکھ لو کہ جس الف نے تکبر کا اظہار کیا ہم نے اسے چھوڑ دیا، جس با نے عاجزی کا اظہار کیا ہم نے اس کو اپنے نام کے ساتھ لگا لیا۔ لہٰذا تم بھی اگر عاجزی اور انکساری کو اپناؤ گے تو میں تمہیں اپنے نام کے ساتھ لگا لوں گا، اپنے ساتھ جوڑ لوں گا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرتا ہے، تواضع کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ با نے اللہ رب العزت کی خاطر عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں عام طور پہ جب با لکھی جاتی ہے تو لیٹی بھی لکھی جاتی ہے، بسم اللہ کے شروع میں جب یہ با آئی تو یہ با سین کے ساتھ جڑ کر آئی تو یہ بلند ہو گئی، اوپر آ گئی۔ تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو شخص عاجزی کو اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جیم کو بھی استعمال فرما سکتے تھے، خا کو بھی استعمال کر سکتے تھے، اور بھی دیگر حروف ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور اشارہ فرمایا کہ حروف تو کئی ہیں جن میں نقطے ہوتے ہیں، خا کے اوپر، خا کے اندر بھی نقطہ ہے مگر اس نے وہ نقطہ اپنے سر کے اوپر رکھا، جیم کے اندر بھی نقطہ ہے مگر اس نے وہ نقطہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، میرے بندوں، یہ نقطہ جو ہے یہ در حقیقت دنیا کا نقطہ ہے۔ جس نے دنیا کو اپنے سر پر رکھا ہم نے اسے چھوڑ دیا، جس نے اس دنیا کو پیٹ کے اندر رکھا ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا، جس نے اس دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہم نے اسے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا۔ لہٰذا دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے کام تو انجام دینے ہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں، لیکن یہ سارے کاموں کے ساتھ دنیا کو اپنے پیٹ میں یا اپنے دل میں نہیں رکھنا بلکہ دنیا کو اپنے قدموں میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے انسان کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی سورت جو نازل فرمائی وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کچھ اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں میں نازل فرمایا وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا، اور جو کچھ قرآن کریم میں نازل کیا وہ سارا کا سارا سورہ بقرہ میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اتارا وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں اتار دیا۔ تو گویا سورہ فاتحہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی زیادہ فصیح اور بلیغ قسم کی صورت ہے۔ فصیح کسے کہتے ہیں، بلیغ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس پر بہت کلام کیا کہ فصاحت و بلاغت کس چیز کا نام ہے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کے اندر بہت سادہ الفاظ میں فصاحت و بلاغت کو سمجھا دیا۔ فرمایا، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ سننے والے کو بات سمجھ آ جائے یہ کلام کے فصیح ہونے کی علامت ہے، اور اس کلام کا اثر بھی انسان کے اوپر ہو جائے تو ایک جو کلام ہے یہ بہت بلیغ کلام ہے، بلاغت والا کلام ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ کے اندر یہ دونوں خصوصیتیں ہیں۔ جو انسان اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے بہت آسان ترجمہ ہے، فوراً سمجھ آ جاتا ہے، اور جو کوئی اس کے معنی کو سمجھ لیتا ہے وہ اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے دل پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ کلام فصیح بھی ہے اور بلیغ بھی ہے، یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ دنیا کی جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے اس کتاب کا ایک تعارفی خطبہ ہوتا ہے، پریفیس ہوتا ہے، اوپننگ چیپٹر ہوتا ہے، جس کے اندر اس کتاب کی بنیادی باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کس موضوع پر بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے بھی اس پورے قرآن کریم کا جو تعارف خطبہ ہے اس خطبے کا نام سورہ فاتحہ رکھا۔ سورہ فاتحہ پورے کے پورے قرآن کریم کا تعارف ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، افتتاح کرنے والی۔ یہ قرآن کریم کی سورت کو شروع کرتے ہوئے انسان قرآن کریم کو کھولتا ہے، اور پھر یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کی افتتاح ہوتی ہے، لہٰذا اس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ رکھا۔ اس سورت کے حدیث مبارکہ میں بے تحاشا فضائل آئے ہیں۔ ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر ذکر ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت تھی، وہ کسی جہاد کے اندر تشریف لے گئی، جہاد سے واپس آ رہے تھے تو واپسی پر رات کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم قریب کی جو بستی ہے اس کے اندر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ وہ اس بستی میں پہنچے، بستی والوں سے اجازت لی کہ ہم آپ کے ہاں رات ٹھہر کر صبح جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ یہاں سے باہر جائیں، جہاں جی چاہے رہیں، ہم آپ کو بستی میں نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ صحابہ وہاں سے باہر نکلے اور بستی کے قریب ہی انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ رات گزر گئی، صبح کو یہ اطلاع ملی کہ جو قبیلے کا سردار تھا اس سردار کو کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا، اور اس کا زہر اس کے جسم کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، اور انہوں نے ہر طرح کا علاج کر کے دیکھ لیا، لیکن کسی بھی علاج سے وہ صحت یاب نہیں ہو پا رہا، بلکہ طبیعت بگڑ رہی ہے۔ جب یہ بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے جا کر وہاں پہ بات کی کہ میں تمہارا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں، میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے 30 بکریاں دو گے تو میں اس کے بدلے تمہارا علاج کر دوں گا، اور پکا علاج ہے، گارنٹی ہے۔ وہ تیار ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کی، اور وہ اس سردار کو پلا دیے۔ اس پانی کا پینا تھا کہ اس سردار کے اوپر سے اس زہر کا اثر ختم ہو گیا اور اس کو شفا ہو گئی۔ انہوں نے 30 بکریاں لیں اور لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس طرح سے رات کو پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، ہم نے 30 بکریاں لے لیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں کہ حرام ہیں، اب آپ حکم فرمائیں کہ بکریاں حلال ہیں کہ حرام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے کچھ حصہ میرے لیے بھی مقرر کر دو۔ اب یہ جو بات فرمائی یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ لالچ کی بنا پہ نہیں کہی تھی، بلکہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں صحابہ کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ نبی علیہ السلام اجازت تو دے رہے ہیں لیکن یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ نہیں، میں خود بھی کھاؤں گا، لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، تعلیم کے لیے ایسا فرمایا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دم کرتا ہے اور اس دم کے اوپر کسی قسم کی اجرت لیتا ہے تو اس اجرت کا لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ علماء نے، مفسرین نے کہا کہ اس واقعے سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دم کرتا ہے اور اس پر کوئی اجرت لے لیتا ہے تو اس اجرت کا لینا بہرحال جائز ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر قسم کی بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ روایت بہقی کی روایت ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے، یعنی کسی بیمار پر بھی یہ سورت پڑھ کر پھونکی جائے اللہ رب العزت اس کو اس سے شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں کوئی چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر عاملوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی اتنے زمانے سے مجھے جوڑوں کا درد ہے، فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ، وہ دم کر دے گا۔ فلاں مسئلہ ہے، اس کے لیے فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عمل ہمیں بتا دیا کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ اب ہمیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، انسان ایسے ادھر ادھر جاتا ہے اور وہ بھی بیچارے بتا دیتے ہیں جی فلاں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اب اسٹوری ذہن میں خود بنی ہوتی ہے، ماموں سے، چاچا سے، کسی بھی رشتہ دار سے پہلے سے نہیں بن رہی ہوتی ہے، انسان فوراً سمجھنا شروع کر دیتا ہے ہاں اسی نے کچھ کرایا ہوگا۔ اس کی وجہ سے قطع تعلقی کا کبیرہ ترین گناہ کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بہترین قسم کا وظیفہ بتا کے چلے گئے، جو شخص کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو اس کا جسمانی علاج ضرور کرائے، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس مریض پہ دم کر دیا جائے، کسی بھی قسم کی بیماری ہو اللہ رب العزت اس سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفا ہے، سورۃ الشافی ابھی ہے، یعنی شفا والی سورت۔ اسی کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اسی سورت کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت ایک خزانے کے مانند ہے۔ اس سورت کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے سے انسان کو دعا کے آداب اور دعا کا طریقہ سکھلایا۔ اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، نماز کی سورت۔ چونکہ ہر نماز کے اندر اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، لہٰذا اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہے جو انشاءاللہ آخر میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت نازل فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تعریفیں در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان کسی دوسرے انسان کی تعریف کرتا ہے، وہ تعریف بھی در حقیقت اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص نے ایک عمارت بنوائی ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے تعریف کرتے ہیں اس کی، یار بہت ہی خوبصورت عمارت ہے، اس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ تو بہت ہی بہترین قسم کا آرکیٹیکٹ ہے۔ اب جب آپ یہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے جی بہت شکریہ آپ کی تعریف کا۔ بھائی ہم تو عمارت کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی تعریف تو کسی نے نہیں کی۔ آگے سے کہتا ہے جناب در حقیقت اس عمارت کا بنانے والا میں ہوں، میں نے بنوائی ہے یہ عمارت۔ تو جس طرح عمارت کی تعریف در حقیقت عمارت بنانے والے کی ہے، مخلوق کی ساری تعریف در حقیقت مخلوق کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو در حقیقت دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے وہ اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ یعنی اس کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا ہر کام ہی قابل تعریف ہے۔ کوئی کام اللہ رب العزت کا ہے وہ انسان کے لیے قابل تعریف ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان دیکھتا ہے دنیا میں ہوتے ہیں جو اچھے محسوس نہیں ہوتے، اس میں غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ناحق قتل ہو گیا، کسی نے چوری کی، تو یہ سارے جو کام ہیں یہ کام بھی اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہیں۔ تو یہ کاموں کے اندر تو تعریف سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ تعریف اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری عقل محدود ہے، ہم محدود عقل سے سوچ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کے چلانے والے ہیں، وہ حکیم ذات ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس کام کی کیا حکمت ہے، ہر کام کی حکمت کو جانتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اسی طرح سے ہے کہ ایک شخص کے اگر جسم پہ پھوڑا نکل آئے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب اس کی سرجری ہوگی۔ اب وہ ڈاکٹر اس مریض کو پکڑتا ہے، اس کے زخم پہ چیرا لگاتا ہے، کاٹتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، سوئی لگاتا ہے، اس کو کاٹ پیٹ کرتا ہے، زخم کرتا ہے وہاں پر۔ دنیا کا کوئی بھی عقل مند آدمی اس ڈاکٹر کو لعن طعن نہیں کیا کرتا، بلکہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بہت عقل مند ہے۔ مریض جب شفا یاب ہوتا ہے، تکلیف اس کو ہو رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حکمت ہی یہی تھی کہ اس کے اوپر چیرا لگایا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی حکیم ذات ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس وقت پر کس کو موت دینی ہے، کس وقت پہ کس کو پیدا کرنا ہے، کس کام کو کس وقت پر کس طرح سے انجام دینا ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم اس کی حکمتیں ہمارے سامنے پوشیدہ ہیں، مگر حقیقتاً وہ کام بہترین انداز میں انجام ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا ہر کام ہی قابل تعریف ہوا کرتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے جو دریا کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو میں دیکھتا ہوں یہ کس لیے جا رہا ہے، کیا کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا وہ دریا کے کنارے پہنچا، وہاں پر ایک کچھوا وہاں پر آیا اور بچھو چھلانگ مار کے اس کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اب اس کے بعد کچھوے نے دریا پار کرنا شروع کیا، دریا کی دوسری طرف گیا، بچھو نے چھلانگ ماری اور دریا پار کر کے دوسری طرف چلا گیا۔
बुज़ुर्ग भी साथ साथ चलते गए कि मैं देखूं ये करता क्या है। वो तेज़ी से भागता हुआ आगे गया, वहाँ पर एक शख्स सो रहा था। इन बुज़ुर्ग को ये महसूस हुआ कि शायद अब ये बिच्छू जो है इसको डस लेगा। वो करीब गए कि इसको मैं मारूं, मगर अचानक क्या देखते हैं कि उस सोए हुए शख्स के सामने एक सांप खड़ा है जो फन फैला के खड़ा है और तैयार है उसको डसने के लिए। ये बिच्छू भाग के गया, इसने जाकर उस सांप को डसा, इसके डसने से वो सांप मरा। जैसे ही वो सांप मरा वो बिच्छू वहाँ से वापस पलटा, दरिया की तरफ जाने लगा। इस शख्स की आँख खुली, इसने देखा कि बिच्छू भाग रहा है, उसने पत्थर उठाया मारने के लिए। इन अल्लाह वालों ने उसका हाथ पकड़ा, सो कहा अल्लाह के बंदे, इस बिच्छू को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरिया के उस पार से तेरी जान बचाने के लिए भेजा था, तू इसको मार रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर काम के अंदर हिकमत है, हर मखलूक को जो पैदा किया है उसके अंदर हिकमत है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर काम काबिल तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का पालने वाला है। रब के माने हैं तरबियत करने वाला, पालने वाला, परवरिश करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा परवरदिगार है, पालने वाला है, यानी हमारी तमाम ज़रूरियात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से जानते हैं और तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम फरमाते हैं। जितनी भी इंसान की ज़रूरियात हैं उन तमाम ज़रूरियात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही पूरा फरमाते हैं। अल्लाह ताला पालने वाले हैं, पालनहार हैं। आज बदकिस्मती से इस बात का यकीन हमारे दिलों से उठ गया है। हम समझते हैं हमें अल्लाह नहीं पाल रहा, हमें हमारा दफ्तर पाल रहा है, हमें हमारा माल पाल रहा है, हमारी मुलाजिमत पाल रही है। आप सोचें, जो शख्स रुश्वत के पैसे कमा रहा है, जो रुश्वत ले रहा है, वो उस शख्स का यकीन अल्लाह की ज़ात पे तो नहीं है। उसका यकीन तो इस बात पर है कि मुझे मेरा माल पाल रहा है, तभी तो रुश्वत ले रहा है। जो कोई शख्स हराम कमा रहा है उसका यकीन इस बात पे नहीं है कि मेरा रब अल्लाह है, उसका यकीन है कि मेरा रब मेरा पालने वाला मेरा माल है। जो कोई शख्स झूठ बोल के कारोबार कर रहा है उसको इस बात का यकीन है कि मेरा कारोबार मुझे पाल रहा है, उसको ये यकीन नहीं है कि मेरा अल्लाह पाल रहा है। अगर ये यकीन होता तो वो कभी झूठ के साथ कारोबार नहीं करता। जो कोई शख्स चीज़ों के अंदर मिलावट कर रहा है वो भी इस बात का इजहार कर रहा है कि मेरा पालने वाला मेरा कारोबार है, मेरा काम काज है, अल्लाह मेरा पालने वाला नहीं है। इस बात का यकीन दिल के अंदर से ख़त्म हो चुका है। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस यकीन को दिल के अंदर पैदा किया जाए। आप सोचें, जिस शख्स ने ऑफिस की खातिर, मुलाजिमत की खातिर, कारोबार की खातिर अपनी नमाज को छोड़ा, उसने अल्लाह ताला को परवरदिगार माना है? मरने के बाद इंसान से सवाल होगा, मर रब्बुका। ये नहीं होगा कि तुम्हारा इलाह कौन था, तुम्हारा माबूद कौन था, नहीं, तुम्हारा पालने वाला कौन था। जिसके दिल के अंदर यकीन होगा कि हाँ मुझे मेरा परवरदिगार पाल रहा है, वो तो कहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा रब है। और जिसका यकीन बैठा होगा दिल के अंदर कि मुझे मेरा ऑफिस पाल रहा है, मेरी मुलाजिमत पाल रही है, मेरा माल मुझे पाल रहा है, वो वहाँ पर उसी की बातें करेगा। आप देखें, दुनिया में इंसान जब आया उस वक्त भी अल्लाह ताला ने रब का जिक्र किया। आने से पहले अल्लाह ताला ने आलम अरवा में तमाम रूहों को जमा करके फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ, तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो दुनिया में आने से पहले भी सवाल रब होने का था, दुनिया से जाने के बाद भी कब्र के अंदर सवाल रब होने का हो रहा है। कुरान करीम के इब्तिदा में भी बताया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कुरान करीम की इंतहा में भी बताया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रब हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आखिरी सूरत के अंदर भी रब का तज़किरा। तो अल्लाह ताला ये बात चाहते हैं कि मेरे बंदे इस यकीन को अपने दिल के अंदर बिठाएं कि मैं उनका पालने वाला हूँ। इस लफ्ज़ के अंदर ना बड़ी अपनाइयत है। आप देखें, माँ बाप को इंसान नाम से नहीं पुकारा करता, बल्कि अब्बू के नाम से पुकारता है, अब्बू जी के नाम से पुकारता है, बाबा के नाम से पुकारता है। माँ को इंसान अम्मी के नाम से पुकारता है, अम्मी जी कहता है, माँ कहता है, नाम लेके कभी नहीं पुकारता। क्यों? इन नामों के अंदर एक अपनाइयत है। जब कोई बच्चा अपनी माँ को अम्मी कह के पुकारता है उसकी ममता को जोश आता है, वो सारे कामों को छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। मेरे बच्चे ने मुझे मेरे नाम से पुकारा है, ममता की मोहब्बत के ज़रिए से पुकारा है।
بالکل اسی طریقے سے اس رب کے نام کے اندر بھی بڑی اپنائیت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کو ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں جتنی بھی دعائیں ہیں تمام کی تمام دعائیں رب کے نام سے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تمام دعائیں رب کے نام سے ہیں۔ تو یہ رب کے نام کے اندر اپنائیت ہے۔ جو شخص اس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس نام سے پکارے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اس نام کی یقین کے ساتھ پکارے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی محبت کو بھی ماں کی ممتا کی طرح جوش آئے گا اور اس کی تمام حاجات کو اللہ رب العزت بھی پورا فرمائیں گے۔ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ پروردگار بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ اللہ کون ہے؟ اس کی 3 باتیں بتائیں۔ پہلی بات کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، دوسری بات وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں بتا رہے ہیں میں کون ہوں۔ رحمت ہے جس کی رحمت عام ہو، کافروں کے اوپر بھی ہو، ایمان والوں کے اوپر بھی ہو۔ دنیا میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ عام ہے، کافروں کے اوپر بھی ہے، ایمان والوں کے اوپر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق مومن کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، تو رحمت عام ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوگی، ایمان والوں کے ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے قیامت کے لیے لفظ ہے رحیم، دنیا کے لیے لفظ ہے رحمان۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بنا مانگے انسان کو عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے آنکھیں تو نہیں مانگی تھیں، کان تو نہیں مانگے تھے، ٹانگیں نہیں مانگی تھیں، ہاتھ پاؤں نہیں مانگے تھے، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے، بن مانگے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اور جو کوئی شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو مانگنے پر عطا کرنا اس کو کہتے ہیں رحیم۔ تو اللہ رب العزت رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، انتہا درجے کا رحمان اور رحیم ہے، اور پھر مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ملک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں بادشاہ ہوں، بلکہ فرمایا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ مالک میں اور بادشاہ میں فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنی رعایا کے ساتھ وہ محبت نہیں ہوتی جو مالک کو اپنی مملوک کے ساتھ، اپنی غلام کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے۔ پھر بادشاہ کو اپنی رعایا کے اوپر وہ قدرت نہیں ہوتی جو مالک کو اپنے غلام کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مالک ہوں، بادشاہ نہیں ہوں، مالک ہوں۔ پھر ایک اور بات، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا منصف ہوں، بلکہ فرمایا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ منصف کہتے ہیں جج کو، تو اللہ تعالیٰ نے جج کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ میں قیامت کے دن کا جج ہوں، منصف ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ جج جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوا کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں، قانون اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، وہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندوں میں قانون کا پابند نہیں ہوں، میری ذات تو بڑی رحیم ہے، بڑی رحمان ہے، رحمان اور رحیم ذات ہے جو تمہیں پالنے والا ہے، تمہارا پروردگار ہے۔ قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، تم مجھ سے تعلق کو قائم کرو، تمہاری چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں گی، قیامت کے دن میں اس کو بغیر کسی قانون کے معاف کر کے تمہیں جنت میں جگہ عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات مالک ہے، بادشاہ نہیں ہے، نہ بادشاہ ہے نہ منصف ہے، جج بھی نہیں ہے، بلکہ مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف قرآن کریم کی ان 3 ابتدائی آیاتوں میں فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا، تمام کے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، انتہا درجے کا رحم کرنے والی مہربان ذات ہے۔
اور قیامت کے دن کی وہ مالک ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی بہترین تعریف کو سنتا ہے، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کروں۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں پچھلی 3 آیتوں کے اندر جو خطاب تھا وہ غائبانہ خطاب تھا، کوئی ذات سامنے نہیں تھی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے، جو مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ غائب کا خطاب تھا، اچانک سے غائب سے یہ خطاب مخاطب کا ہو گیا کہ انسان کسی غائب سے بات کر رہا تھا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ جس سے کوئی ذات سامنے کھڑی ہے اس سے بات کر رہا ہے کہ اے اللہ آپ ہی سے کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اچانک سے جو خطاب کا طریقہ جو تبدیل ہوا، اس کے پیچھے بھی نکتہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے حجاب کے پردوں کے اندر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل نہیں ہے، تو وہ حجاب کے پردوں کے اندر ہے، تو غائب کے صیغے کے ساتھ وہ بات چیت کر رہا ہے۔ مگر جب ان 3 آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہوا، اب اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی محبت آ گئی کہ اس کے سامنے جتنے پردے تھے سارے پردے ختم ہو گئے، گویا وہ اللہ رب العزت کے سامنے روبرو کھڑے ہو کے بات چیت کر رہا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ جو کوئی شخص اللہ رب العزت کو پہچان لے وہ اللہ رب العزت سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جو شخص دنیا کو پہچان لے اس سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو اللہ رب العزت کو پہچان لے وہ اللہ رب العزت سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو واقعی یہ تعریف ہی ایسی ہے کہ جو تعریف خود بخود انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرتی ہے۔ آپ ہر نماز میں اس صورت کو پڑھتے ہیں، ذرا اس غور کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ بھی تو پڑھیں کہ اللہ رب العزت اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نماز کے اندر کی کیفیت ہی انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا، اور اس کے آگے پھر اللہ رب العزت نے مانگنے کا سلیقہ انسان کو سکھایا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے اوپر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت اور تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انك على كل شيء قدير۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔